بڑا قریب آ کر قرآن کے حقائق کو ماننے کا نام ایمان ہے. اور سورۃ نمل میں ارشاد ہوا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. میرے حبیب جو آپ کو پیٹھ دے کر بھاگ جائے وہ مردہ، جو آپ کو پیٹھ دے کر بھاگ جائے وہ مردہ. اور سورۃ انفال میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اور میرے رسول جو آپ کی آواز پر آئے وہ زندہ. نتیجہ نکل گیا، نتیجہ نکل گیا. قرآن کے حقائق کو ماننے کا نام ایمان ہے. اب تم کیا کہتے ہو اشداء علی الکفار، جو رسول کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں. اب قرآن کے حقائق نے یہ بتایا کہ عبدالحکیم جو چھوڑ جائے وہ ہے کافر، جو مدد کرے وہ ہے مومن، جو چھوڑ جائے وہ ظالم، جو مدد کرے وہ صابر صدیق متقی، جو چھوڑ جائے وہ مغضوب، جو مدد کرے وہ منعم، جو چھوڑ جائے وہ مردہ، جو ثابت قدم رہے وہ زندہ. تو اب آؤ بتاؤ، تم تو ہر نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اعلیٰ راستہ دکھا، دکھا ان کا راستہ جن پر تم نے نعمت کی ہے، ان کا راستہ نہیں جو مغضوب ہیں. اب یہ تم دکھا دکھا کیوں کر رہے ہو؟ بے ایمانو پہلے مغضوب کو چھوڑو. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب حقائق کو مانو، حقائق کو مانو. یہ کیوں کہتے ہو کہ عبدالحکیم سخت پڑھتا ہے؟ کیا میں نے سخت بات کی ہے؟ تو پہلے قرآن پر اعتراض کرو. بھائی جو میں نے سخت بات کہی ہے تو مجھ پر اعتراض کیوں؟ خدا پر کرو، خدا پر اعتراض، مجھ پر اعتراض کیوں؟ میں نے تو حقائق بیان کیے. اب یا تو حقائق مان کر، گھبرا گئے شاید میرے دوستوں، یا تو حقائق کو مان کر، اور نہیں. کتنی مرتبہ خدا نے کہا ہے، کتنی مرتبہ خدا نے کہا ہے. اب تو قریب آ رہا ہوں، اب نتیجہ نکل رہا ہے. ابھی ابھی کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے کہ عبدالحکیم حدیث پڑھے؟ حالانکہ مجھے پڑھنی چاہیے، آپ کو نہیں. آپ کے لیے تو قرآن کافی ہے. آپ کے لیے تو قرآن کافی ہے نا. تو پھر آؤ قرآن پر ہی بات کریں، اور سر پر قرآن رکھو. ترجمہ غلط کیا، واجب القتل. آیت غلط پڑھی، واجب القتل. اور اگر آیت بھی صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح ہے، تو پھر مانو، تو پھر مانو، مانو، پھر مانو. نہیں قبلہ ایسی آیت، قبلہ آپ کی دعاؤں سے اب 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں. پہلے ایک آیت سنیں، پہلے ایک آیت سنیں. جنگ احد کے لیے ارشاد ہوا وما اصابکم یوم
تقال جمعان فبإذن اللہ. میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جنگ احد کیوں ہوئی تو ان کو کہو کہ اللہ کے اذن سے ہوئی. اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو. اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو. آج کا نوجوان کہتا ہے اسلام میں خون ریزی کیوں؟ خون ریزی نہیں، اسلام میں خون ریزی جائز ہے لیکن غلط نہیں، جائز. ناحق خون ریزی ناجائز ہے لیکن حقیقت پر ہے تو جائز ہے. اللہ نے فرمایا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جنگ احد کیوں ہوئی تو کہا اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو. کیوں؟ وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ میں دنیا پر ظاہر کر دوں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کر کے مومن بنتا ہے اور کون ہے جو رسول کو چھوڑ کر منافق بنتا ہے. نعرہ حیدری. ابھی میرا کیا، مجھے تو بیان کرنے ہیں حقائق. اب آؤ تھوڑا سا تاریخ کا ٹچ دے کر پھر قرآن کی طرف آتا. مورخین نے قبلہ لکھا کہ جنگ احد ہوئی. احد کے بعد جب جنگ خندق ہوئی ہے تو جنگ خندق میں رسول نے فرمایا ہے کوئی، یہ ہے کوئی کیوں کہا؟ ہے کوئی اسی لیے کہا کہ کل کوئی یہ نہ کہے مجھے موقع ہی نہیں دیا. نعرہ حیدری. مجھے موقع ہی نہیں، اگر موقع ملتا تو دیکھتے. رسول نے عجیب کام کیا ہے خندق میں اور خیبر میں. خیبر میں کیا کیا تھا کہ تمام اپنی فوج کو کہا کہ اپنی بیویاں لے کے چلو. بیویاں، یا رسول اللہ بیویوں کی کیا ضرورت ہے؟ جناب سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ بیویوں کی کیا ضرورت ہے؟ کہا سلمان جب ہر جنگ سے آتے ہیں تو اپنی بیوی سے کو بتاتے ہیں یہ علی نے جنگ تھوڑی جیتی تھی، میں نے. یہ علی نے جنگ تھوڑی جیتی تھی، یہ میں نے جیتی تھی. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ اپنے شوہروں کو دیکھو تو جا کر. اور جنگیں اور دوسرا جنگ خندق میں کہا ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے. ہے کوئی. علی کھڑے ہو گئے. دوسری مرتبہ کہا ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے. پھر علی کھڑے ہو گئے. اور تیسری مرتبہ کہا رسول نے ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے. جو جائے گا میرا بھائی، میرا وصی، میرا وزیر، میرا خلیفہ. اب پتا چلا دو کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. دیکھو میں وہ جملے نہیں کہوں گا جو تاریخ میں ہیں، کہ منبر سے رسول کی توہین نہ ہو جائے جو انہوں نے کہے. میں نہیں کہنا چاہتا. دیکھو اس کو بھیج رہا ہے، اس سے واپس تھوڑا ہی آئے گا. اس کو تو میں جانتا ہوں. نعرہ حیدری. اس کو تو میں جانتا ہوں. عالم جاہلیت میں میں اس کے ساتھ تھا. بڑا جملہ کہہ دیا خود نے. عالم جاہلیت میں میں اس کے ساتھ تھا. جب ڈاکو نے حملہ کیا تو اس نے اونٹنی کے بچے کی ٹانگ پکڑ کر ان کی حملے کو پسپا کیا تھا. یہ علی جا رہا ہے واپس آئے گا. اور خدا کی قسم یہ الفاظ جب سنے تو رسول نے علی کو کہا یا علی حل سمیت ما قالا. یا علی آپ نے سنا جو ان دونوں نے کہا. توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو.
یا علی آپ نے سنا جو ان دونوں نے کہا؟ قال سمعت کما سمعت، یا رسول اللہ میں نے ایسے ہی سنا جس طرح آپ نے سنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں یا علی، آپ نے میں نے ایسے ہی سنا جس طرح آپ نے سنا۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ارے اس سے رہا نہ گیا، کھڑا ہو گیا اور کہا یا علی تو اس کے مقابلے میں جا رہا ہے، پھر واپس بھی آئے گا یا نہیں؟ تو علی نے قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم مجھے رسول کی بات پر یقین ہے۔ نعرہ حیدری! مجھے رسول کی ذات پر یقین ہے، اگر واپس نہ آؤں گا تو اس کا وارث کیسے بنوں گا؟ اب ایمان سے بتاؤ، اب لشکر کی کیا حالت ہوئی ہوگی جو پہلے ہی ڈر رہے تھے؟ اب جو اس نے بتایا تو جو کچھ ہمت تھی وہ بھی گئی۔ اور مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، علماء کے سامنے، بزرگوں کے سامنے میں نہیں کہہ رہا، سورۃ احزاب کی 18ویں اور 19ویں آیت کہہ رہی ہے، صرف ترجمہ کروں گا، حقائق بیان کروں گا۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، میرے حبیب اللہ یقیناً اس کو جانتا ہے جو لشکر کو بزدل بناتا ہے۔ نوجوانوں بات ہو کر، میرے حبیب یقیناً قد یعلم اللہ المعوقین منکم، میرے حبیب یقیناً خدا اسی کو جانتا ہے جو لشکر کو وہاں سے روکنے کے لیے منع کرتا ہے، جو لشکر کو منع کرتا ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے، اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور اپنے بھائی بندوں کو کہتا ہے ادھر آؤ۔ ہمارا لڑنے سے کیا واسطہ، ہمارا تو کھانے سے واسطہ، ہمارا لڑنے سے کیا واسطہ، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اشیھۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشا علیہ من الموت، میرے حبیب جب ان کا ان پر خوف طاری ہوا ہے، ابھی تو ان کو دیکھ، یہ آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھیں اس طرح پھیر رہے ہیں جس طرح مرنے والا پھیرتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آخری جملہ سننا جس پر آج کا نتیجہ ختم ہوگا۔ معیت رسول پر گفتگو ہو رہی ہے، میرے حبیب میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو لشکر کو منع کرتا ہے اور اپنے بھائی بند کو کہتا ہے کہ ادھر آؤ، وہ میدان جنگ میں کم ہی آتے ہیں۔ اشیھۃ علیکم، ان کا غصہ آپ پر ہے، کیوں لے کر آئے؟ وہ بخیل ہیں آپ پر، ان کا غصہ آپ پر ہے۔ جب ان پر خوف آ جاتی ہے تو ان کو دیکھ، وہ تمہیں اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح مرنے والا اپنی آنکھوں کو پھیرتا ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اور میرے حبیب کیا کروں میرے دوستو، آیت ہے قرآن کی، اسی لیے مجھے ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ اگر میں پڑھ کر چلا جاؤں، جس کے دل میں تھوڑی سی بھی محبت ہوگی اسلام سے، اگر وہ علی کے دروازے پر نہ آیا تو پوری زندگی نہ آئے گا۔ تو بھیا جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، کیا فیضا ذہب الخوف، اور میرے حبیب جب خوف چلا جاتا ہے، سلقوکم بألسنۃ حداد، تو آپ سے تند زبان میں بات کرتے ہیں،
آپ سے توہین کی زبان میں بات کرتے ہیں، سخت زبان میں آپ سے بات کرتے ہیں، آپ سے زبان سے تو بات کرو میرے دوستو۔ کتنا بڑا جملہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ آپ کی توہین کرتے ہیں، بد زبانی استعمال کرتے ہیں، بد زبان استعمال کرتے ہیں آپ کے بارے میں۔ کیا اسی زمانے میں میں تھا جو ساتھ تھے؟ اور مجھے کیا پتا کہ کون تھا، مجھے کیا پتا کہ کون تھا؟ تاریخ کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ عبدالحکیم نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ بھائی میں نے پڑھی ہے تو قرآن میں حقیقت ہے، اب یہ جانچنا آپ کا کام ہے کہ کون تھا۔ جو پہلے تو لشکر کو روک رہا تھا اور پھر رسول سے بد زبانی میں گفتگو کو کر رہا تھا، گستاخانہ لفظ استعمال کر رہا تھا۔ اشیحتن علی الخیر، مراد حبیب وہ خیر کی طرف تو جائیں گے ہی نہیں، خیر کی طرف تو جائیں گے نہیں، خیر سے تو ان کا تعلق ہی نہیں، خیر سے تو ان کا تعلق نہیں۔ وہ خیر سنو، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے اب ہے نتیجہ، اب ہے نتیجہ۔ علماء کی موجودگی میں، مسلمانوں کی موجودگی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے حبیب اشیحتن علی الخیر، وہ خیر پر بخیل ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، میرے حبیب انہوں نے پہلے دن سے ایمان لایا ہی نہیں۔ بڑا نہیں میں نے کہا تھا سارے مل کر نعرہ لگائیں گے، اتنا بڑا جملہ، نعرہ حیدری۔ نہیں قبلہ، نہیں، سنو، اصل مقصد کیا ہے آیت کا؟ ایک ہوتا ہے لن، جو مستقبل کے لیے آتا ہے کام، لن تران، ہرگز مجھے نہیں دکھے ہوئے۔ ایک ہوتا ہے ماضی کے لیے، لم، اولئک لم یؤمنوا، میرے حبیب انہوں نے پہلے دن سے ایمان لایا ہی نہیں، پہلے ہی دن سے۔ ابھی تو زبان سے بات کرو میرے دوستو، انہوں نے پہلے دن سے، آج نہیں۔ یہ تو خندق اور خیبر تو ہو رہی ہے مدینے میں، لیکن میرے حبیب یہ تو پہلے دن سے مومن نہیں، یہ تو پہلے دن سے مومن نہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَذَلِكَ كَانَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ ان کے تمام اعمال کو رائگان کر دیا۔ اللہ نے ان کے تمام اعمال کو رائگان کر دیا، اور اللہ پر یہ آسان ہے کہ ان کے اعمال کو رائگان کر دے۔ اب نمازوں کو نہ دیکھیں، حج کو نہ دیکھیں، ساتھ کو نہ دیکھیں، دیکھیں یہ کہ گستاخ رسول کون ہے۔ آج تو بل پاس کروا رہا ہے، آج بھی ستار نیازی کا نام لینا مجھے حق ہے، مجھے حق ہے۔ اگر میں نہ نام لوں گا تو اور کون لے گا؟ ستار نیازی مجھے نہیں جانتا۔ ارے ستار نیازی کا آج بھی بیان آیا ہے کہ مل کر بیٹھیں، اور جو توہین ہے تم اپنی کتابوں کو نکالو، ہم اپنی کتابوں کو نکالتے ہیں۔ ہاں تو دین کا ٹھیکیدار ہے، ابھی دین کی نئی تاریخ تو بنائے گا۔ نعرہ حیدری، کچھ ہم نکالتے ہیں، کچھ تم نکالو، کچھ ہم نکالتے ہیں، کچھ تم کیا نکالو گے کہ جنگ صفین نہیں ہوئی تھی؟ کیا نکالو گے کہ جنگ جمل نہیں ہوئی تھی؟ کیا نکالو گے کہ بطول کے دروازے پر آگ لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا نکالو گے؟ کیا نکالو؟ ارے قوم کی طرف سے اگر عبدالحکیم نے بات کرے گا تو کون کرے گا؟
ہو گے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا تو نئی تاریخ بنائے گا اسلام کی؟ خاموش رہو اپنے دائرے میں، اپنے دائرے میں خاموش رہ. میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو قرآن سے حقائق بیان کیے ہیں. اگر تو نے مجبور کیا تو وہ بات کہوں گا جو تمہاری پشتیں بھی جواب نہ دے سکیں گی. ہم کسی کو نہیں چھیڑتے. میں نے کبھی نہیں کہا، میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے، میں کچھ نہیں کہتا، جو قرآن میں ہے میں وہی کہتا ہوں. اب یہ جب زمانہ آ گیا کہ بھائی شیعہ قرآن نہ پڑھیں، یہ تو زمانہ نہیں آ سکتا، یہ زمانہ نہیں آ سکتا، یہ زمانہ نہیں آ سکتا. ہر سال گاؤں کے گاؤں شیعہ ہوتے ہیں. ارے 10 دن میں 11 مہینے 20 دن تمہارے، 10 دن میرے. 11 مہینے 20 دن تمہارے، اس میں بھی تو گالیاں دیتا ہے. ہم گالی نہیں دیتے. ارے گالی کو گالی کیا دیں گے؟ ہم تو وہی کہتے ہیں جو قرآن میں ہے، ہم تو وہی کہتے ہیں جو قرآن میں ہے. ارے کہاں حقائق کو چھپائے گا؟ ارے یہ کتاب میں نہیں ہے، یہ کتابوں میں نہیں ہے. تم نے نہیں پڑھا؟ ہاں کہتے ہیں نیا سال ہے، نیا سال، اور ابتدائی رونے سے یہ اخبار میں آیا ہے. ہمیں انہوں نے کہا یہ کتنی منحوس قوم ہے کہ ابتدائی رونے سے، نئے سال کی ابتدائی رونے سے. تو پھر اگر ہم منحوس ہیں تو پھر تم زیادہ منحوس ہو. اپنے دائی سے پوچھو کہ جب تمہاری ابتدا ہوئی تھی کہتا ہے کہ یہ ابتدا ہے سال کی، اور ابتدا میں رونا یہ منحوسیت ہے، یہ نحس ہے. تو پھر تو اپنی دائی سے پوچھ، اپنی ماں سے پوچھ کہ جب آیا تھا تو ہنس رہا تھا؟ اگر تو ہنستا تو سارے تمہارے رشتہ دار بھاگ جاتے. تمہارے سارے رشتہ دار بھاگ جاتے. آتے ہی رونا زندگی کی علامت ہے، آتے ہی رونا یہ زندگی کی علامت ہے.